اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو غاشیہ، لوگوں کو سمیٹنے اور ڈھانپنے والا زبردست واقعہ قیامت کی خبر پہنچی؟ بعض چہرے اس دن شرم سے جھک جائیں گے۔ سخت محنت کرنا، رسموں، روایات اور عبادات کے روایتی طریقوں کی تعمیل کرنا اور بغیر کسی کام کے تھک جانے والے، یعنی کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں، جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اور اس کے روبرو جانے کا انکار کیا ہے، پھر ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے، اور ان کے لیے زہریلے کانٹے دار پودے کے سوا کوئی خوراک نہیں ہوگی، جو نہ ان کی پرورش کرے گی اور نہ ہی ان کی بھوک مٹائے گی۔ تو پھر کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اونٹ ہر وقت محنت، ہمت اور کوشش میں مصروف رہتا ہے، صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ کوئی جنگل ایسا نہیں جس کی قسمت میں اس کے نقش پا نہ ہوں۔ اہل صحرا کی یہ کشتی جیسی بھی منزل ہو، خوشی سے اپنے مالک کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کیے چل پڑتی ہے۔ تربیت خودی کے 3 مراحل۔ نمبر 1، اطاعت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نزدیک خودی کی تربیت کے 3 مراحل ہیں، جن میں پہلا مرحلہ اطاعت کا ہے۔ اقبال کے نزدیک اطاعت اور فرما برداری ہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اقبال نے اونٹ کو بطور مثال پیش کیا۔ اونٹ ہر وقت محنت، ہمت اور کوشش میں مصروف رہتا ہے، صبر و استقلال کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ کوئی جنگل ایسا نہیں جس کی قسمت میں اس کے نقشے پا نہ ہوں۔ اہل صحرا کی یہ کشتی جیسی بھی منزل ہو، خوشی سے اپنے مالک کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کیے چل پڑتی ہے۔ اقبال مسلم امت کو بھی تلقین کرتے ہیں کہ اپنے فرائض سے روگردانی نہ کر، بلکہ اطاعت کا دامن تھامے رکھو اور اپنے آپ پر جبر کرو تاکہ تمہیں خود پر اختیار حاصل ہو۔ اطاعت معبود سے سرکش بھی فرما بردار ہو جاتا ہے، اور سرکشی سے آگ بھی مانند خس ہو جاتی ہے۔ ہوا نے پھولوں کے زنداں خانوں میں رہ کر خوشبو کی صفت پائی، قطرہ وصل کے آئین سے دریا بن گیا، ذرہ اسی آئین کی پابندی سے صحرا بن گیا۔ اے غافل انسان، جب کائنات کی ہر شے نے آئین کی پاسداری و وفاداری سے قوی اور مضبوط دل حاصل کر لیے، تو تم کیوں آئین کی پاسداری سے غافل ہو؟ اے مسلمان، خود کو آئین سے آزاد نہ کر، بلکہ اس آئین حق کی زنجیر کو اپنے گلے کی زینت بنا لے، اور آئین کی سختی کا گلہ نہ کر، بلکہ خود کو حدود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند کر۔ نمبر 2، نفس، ضبط نفس۔ اقبال کی خودی کی تربیت کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ فرماتے ہیں، تیرا نفس کس درجے خود پرور ہے، خود سری اور خود پرستی سے اس کا سینہ پر ہے۔ زندہ مرد بن اور اپنے نفس کی مہار کو اپنے ہاتھوں میں لے، اور دنیا میں اپنی عزت و وقار حاصل کر۔ جو اپنے آپ پر فرما روا نہ ہو، وہ دوسروں کے احکام کے تابع ہو جاتا ہے۔ تیرے دل میں عقبہ دنیا، ایمان اور جان کا خوف ہے۔ تیرا دل دولت، جاہ و منصب، وطن، فرزند، اقربا اور زن کی محبت کا مسکن بنا ہوا ہے۔ تیرے ہاتھ میں جب تک لا الہ کا عصا ہے، ہر خوف و طلسم کو باطل بنائے گا۔ ایسے شخص کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور اس کا دل غیر اللہ کے ڈر سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو لا الہ کی حقیقت کو پا جاتا ہے، وہ ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے، یہاں تک راہ حق میں اپنے بیٹے کی قربانی بھی اس کو گوارا ہوتی ہے۔ لا الہ ایک صدف ہے، گوہر جس کا نماز ہے، مسلمان کے ہاتھ میں شمشیر ہے جس کا کام قتل، فحشا اور نہیں و منکر ہے۔ روزہ تن پروری کے خیبر کو برملا توڑتا ہے، مومن کی فطرت حج سے جلا پاتی ہے، زکوٰۃ دل کو حب دولت سے پاک کرتی ہے اور مساوات پیدا کرتی ہے۔ یہ سب احکام اور تعلیمات تیرے لیے بجائے استحکام ہیں، یعنی ضبط نفس میں معاون ہیں۔ ان احکام پر عمل ہی سے ضبط نفس کے مرحلے میں کامیابی ممکن ہے، اور تمہاری پختگی
اور ضبط نفس بھی قائم ہوگی۔ اگر اسلام تیرا محکم یعنی مضبوط ہے یا قوی کے ورد سے اپنی طاقت برقرار رکھ اور اشتر اونٹ خاکی پر سوار ہو۔ نمبر 3، نیابت الہی۔ اے مسلمان، جب تو اس اونٹ پر سوار ہو جائے گا تو تیرے سر پر تاج ہوگا۔ حق کا نائب اس عالم کی جان ہوتا ہے اور اس کا نام اسم اعظم ہوتا ہے۔ وہ بڑھاپے میں شباب کی صفات پیدا کرتا ہے۔ وہ زندگی کی نئی نئی تفسیریں اور تعبیریں بیان کرتا ہے، غرض کے زمانے کو جینے کا انداز سکھاتا ہے۔ نہ ستارے میں نہ گردش افلاک میں ہے، تیری تقدیر میری نالائے بے باک میں ہے۔ کیا عجب میری نواحائے سحرگاہی سے زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔